حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں۔ اللہ کی قسم، جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جاؤ۔ یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے۔ کیا زندگی ہے! حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی۔ بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جواب دیے تھے۔ فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تم اتنا ناخن کاٹ دیتے۔ کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج شکایتیں کیا آتی ہیں؟ بس جی ماں بہت تنگ کرتی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم عقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں گے نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے گا، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا۔ علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں۔ یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، یہ حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے، کس کی بات مانی جائے۔ گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باپ کہتے ہیں میں باپ ہوں، ماں کہتی ہے میں ماں ہوں، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی۔ قلت ثم من، قال ابوک۔ 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا۔ آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924، اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ ذوالجلال ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں۔ ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔
پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ باپ کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کے حکم بتائیے۔ دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق۔ الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ یہ ان یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث، جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں اور مرد کے؟ عورت قتل ہو جائے تو خامد کو دیت کتنی ملے گی؟ 50 اونٹ۔ خامد قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100 اونٹ۔ کس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے، پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں نیکی کی بات ہے، والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی، کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے ہیں، دونوں کر لو، لیکن اگر ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی۔ کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی توجیہ سمجھیے۔ باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے، خامد بھی، ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ احادیث میں موجود ہے۔ ایما امرأۃ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خامند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی۔ اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی، لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے۔ اطاعت بیوی کو خامند کی کرنی چاہیے کہ خامند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی جائے، لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تَقْدِيمُ طَاعَتِهَا عَلَى طَاعَةِ الْأَبِ۔ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِنَّ طَاعَةَ الْوَالِدِ مُقَدَّمَةٌ، باپ کی اطاعت مقدم ہے۔ اذا امر کلاہما بامر مباح، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے، وتعارض امراہما، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے، ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ وذلك لأن الأم هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب، اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی شرعاً پابند ہے کہ اپنے خامد کی بات مانے۔ وَأَمَّا إِذَا أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْآخَرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فَتَجِبُ طَاعَةُ الْأَوَّلِ، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی، وہ باپ کو یہ ماں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی ان کو۔ بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے۔ بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی افاطلقها، میری ماں کہتی ہے اس کو طلاق دے دو، تو میں طلاق دے دوں؟ قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک۔ پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے تو انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک اور بھی سلف میں سے نیک آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟
عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی. نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھال. دلیل عمر کی لیں گے رضی اللہ عنہ، دلائل سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے. حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے. ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامد کا. کہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی. سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الاب اعظم وحق الام الزم. حق الاب اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے. باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے رہے کہ ایک ریپٹا لگا نا تو ٹھیک ہو جائے گا. ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں. اس لیے ماں نے جو مشقتیں ہیں صحیح ہیں اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، امک امک امک. بعض چیزیں اتفاق سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں. یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت ہی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا. تو عرب کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک. 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، 4تھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں گا. 3 مرتبہ آیا نا. ادب و آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے. لیکن مجالس میں اور دیگر ادب و آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے. اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تربیت اور تزکیے کے لیے ہادی و مرشد بنایا اس ذات کو جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کی تربیت پانے والے اللہ ذوالجلال کو اتنے پسند آئے کہ مالک الملک نے ان کو رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دی، بلکہ ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس بنا دی. کون سے اصول تھے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی اور انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ خوبصورت ادا جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی، اس کو اختیار کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور پھر انہی اداؤں پہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے تو فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے. وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی اور والدہ کی خدمت کرتا ہے. اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے. یہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں، سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے سلام کہا تو جبریل نے سلام کا جواب دیا.
کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حارثہ جانتے ہو تم نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے علم میں تو نہیں۔ کہا وہ جبریل تھے، تم نے سلام کہا اور جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل امین بھی، تو سیدنا حارثہ بن نعمان شرما گئے کہ کہیں گفتگو میں خلل نہ واقع ہو جائے تو چپکے سے گزرے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں حارثہ نے سلام نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ حنین میں 80 لوگ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑے تھے، اور اس کی آل اولاد کو اللہ جنت میں بڑے رزق عطا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حارثہ کو بتایا کہ حارثہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ آپ کی گفتگو میں خلل نہ۔ یہ حارثہ بن نعمان اور عمران بن حسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ 30 سال تک عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن 30 سال کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی کسی انسان کے سامنے نہ رو کے دکھایا اور نہ ہی شکایت کی، اور نہ ہی اس پہ وہ کبیدہ خاطر ہوئے کہ مجھے بیماری کیوں لگی ہے۔ حالت یہ تھی کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب صبح وضو کر کے بیٹھتے تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں لقد كان تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا کرتے۔ وما اخذت سورة قاف الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر، میں نے سورۃ قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورۃ قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو۔ بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں، اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں
جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت سے نواز اور برکتوں سے نواز۔ اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں۔ شاید کہ دہرانے سے ہمیں یاد آ جائے، آپ کو علم ہی ہوگا، لیکن چند آداب جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی، کہ جی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے وضو کر کے آیا تو جی چاچو تھوڑا سا سو جاؤں، تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی۔ یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ؟ کر دیں بیان؟ لگتا ہے تھک گئے، کوئی ہے میں اس کو دبا دوں، میں تھکا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے۔ 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے۔ اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتی رہتی۔ جائز؟ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو، اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ اسے بن تطیب خاطر المرأة۔ اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے۔ اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیں۔ تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے۔ چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے۔ نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے، ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھا۔ ہاں کوشش کر دیکھیے الارم بھی لگا لیں، لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر۔ آپ سو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں سورۃ الملک ضرور پڑھیے، یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی۔
تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے نا. پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا. آپ سو گئے، اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں. آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبی فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا. یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے. بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے. ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذننی بذکری. دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی. آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے. ہم تو کیا کرتے نا، ٹائم دیکھو، وہ بڑا ٹائم پہ آئے پھر سو گئے. شکر کریں یہ ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا. تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا. کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمی کا. یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اور اٹھوں گا. اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں گا. یہ غور کیجئے، نیند بھی جو نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. 10 آیتیں سورہ آل عمران کی وہ پڑھتے. 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے. رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں